دیکھو، شاعری میں ندا کی جاتی ہے ان لوگوں کو جو آپ سے دور ہیں، ان کو بھی پکارا جاتا ہے. تو یہ شعر و شاعری میں تو اس کی اجازت ہے. جیسے شاعر پکار کے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، میں آپ کے شہر آنا چاہتا ہوں. لیکن یہ کہ اس میں اگر کہنے والے کی نیت یہ ہے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ میں جب نبی کو پکار رہا ہوں تو جہاں سے بھی پکاروں گا نبی میری پکار سنتے ہیں، پھر اس پکار کا جواب دے کے میری حاجت روائی کرتے ہیں، تو یہ تو خالصتاً شرک ہے. اس کی تو کوئی تعویل ہو نہیں سکتی، کیونکہ اسباب سے ہٹ کے سننا اور مدد کرنا یہ صرف اللہ کا کام ہے. یہ اس میں آپ مخلوق کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کر سکتے. تو اس لیے شاعری میں پوچھا جائے گا شاعر سے کہ نیت کیا تھی. اگر نیت ٹھیک تھی تو اس پہ کوئی حکم نہیں لگے گا، اگر اس کی نیت غلط تھی، اس کا عقیدہ غلط تھا، تو پھر وہ بھی شرک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ میں نے دیکھا کہ جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دعا کے اندر یا رسول اللہ کہنا خالصتاً شرک ہے. اگر یہ خالصتاً شرک ہے تو پھر اس حدیث کا کیا کہیں گے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود تعلیم فرمائی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تمہارا جانور ایسے بیابان میں کھو جائے کہ جہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہو تو اس وقت تم پکارو یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے بندے موجود ہوتے ہیں کہ جو دکھتے نہیں، تو اگر تم ان کو پکارو گے تو وہ تمہاری مدد ضرور کریں گے. اگر پکارنا شرک ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ تعلیم کیوں دیتے؟ حضور کا تعلیم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے بندوں کو پکارنا یہ شرک نہیں اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہی عمل ہے کہ وہ اپنے غم کے وقت یا کسی مصیبت کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام لے کر حضور کو پکارتے تھے. حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے کہ جنگ یمامہ میں جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے پیر متزلزل ہوئے تو اس وقت صحابہ کرام نے یا محمداہو کے جو ہے الفاظ سے حضور کو پکارا، اور کہتے ہیں کہ حضور کا نام لینے سے، حضور کو پکارنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری مدد بھی فرمائی ہے. اور اسی طرح کی ایک حدیث امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر لائے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن سعد نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں جو ہے وہ سن ہو گیا، تو ایک شخص نے آپ سے کہا کہ ادعو احب الناس الیک فقال یا محمد، کہ اے عبداللہ بن عمر آپ اس شخص کو پکاریے کہ جسے آپ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فوراً کہا یا محمدہ. کہتے ہیں جب آپ نے یا محمدہ کہا تو جو آپ کا پیر سن ہو گیا تھا، سو گیا تھا، آپ کی یا محمدہ کہتے ہی آپ کے اعصاب سارے کے سارے کھل گئے. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ امام بخاری کا بھی عقیدہ یہ ہے کہ امام بخاری حدیث پاک لا کر اپنا عقیدہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا شرک نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پکارنا جو ہے وہ جائز ہے. لیکن کیا کریں کہ بیماری جو ہے اس طریقے کی ہے کہ یا رسول اللہ کہنا خالصتاً شرک ہے. حتیٰ کہ شرک کی اقسام ہیں وہ لوگوں کو بتائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ شرک کیا ہوتا ہے اور شرک کیا نہیں ہوتا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اگلی ویڈیو میں شرک کسے کہتے ہیں اور شرک کی کتنی اقسام ہیں وہ ضرور ہم بیان کریں گے.